اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 6 بی، آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید۔ کل کی کلاس میں ہم نے اذان، اس کا لفظی ترجمہ، بامحاورہ ترجمہ، اسباق اور گرامر میں جو ہے 3 حروف اور ان کے ساتھ ضمائر متصلہ کا ٹیبل جو ہے جوڑا تھا۔ آج کے اس سبق میں ہم انشاءاللہ فجر کی اذان، اقامت اور وضو کے بعد کی دعا، گرامر میں مزید 3 نئے حرف بی، فی، اعلیٰ اور نکات تعلیم یا شوق کے علاوہ اس سبق میں 6 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں تقریباً 3500 سے زیادہ بار آئے ہیں۔ کہیے الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ آج سبق نمبر 6 کے ختم تک آپ 63 الفاظ جو ہے وہ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن میں 23,000 سے زیادہ بار آئے ہیں۔ فجر کی اذان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ یہ الفاظ بھی کہے جاتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے۔ الصلاۃ نماز، خیر بہتر ہے، من سے، نوم نیند سے۔ الصلاۃ پہ غور کیجئے، الف لام سے شروع ہو رہا ہے، اسم ہے، معرفہ ہے، آخر میں گولتا ہے تو مؤنث ہے اور واحد ہے۔ خیرون پہ غور کریں، 2 پیش آ رہے ہیں، اسم ہے، الف لام نہیں ہے تو نکرہ ہے، گولتا نہیں ہے تو مذکر ہے، آخر میں واو نون یا نون الف تا نہیں ہے تو لہذا واحد ہے۔ من جو ہے یہ حرف ہے۔ النوم پہ غور کریں، الف لام سے پتہ چلا اسم ہے، معرفہ ہے، واحد ہے اور مذکر ہے۔ تو خیرون بہتر، یہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ نوم، نوم کے معنی ہوتا ہے نیند۔ نیند جو ہے وہ موت کے برابر ہے، یاد رکھیں۔ نماز اصلی زندگی ہے، نماز اللہ کی پکار ہے، نیند ہمارے نفس کی پکار ہے۔ عموماً نیند جسم کے لیے راحت آرام ہوتی ہے، نماز روح کے لیے راحت یعنی آرام ہے۔ لیکن فجر کے وقت نیند جسم کے لیے مضر صحت ہے، راحت نہیں۔ صبح کے وقت کی تازگی جسم کے لیے دوا ہے۔ تو علم آپ کی باری ہے، آپ میں سے کوئی پلیز اسے ایک بار ترجمے کے ساتھ دہرا لے۔ علم۔ جی جی سر۔ الصلاۃ نماز، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ نماز، خیر بہتر ہے، من النوم نیند سے۔ جزاک اللہ۔ آگے چلتے ہیں، اقامت کے وقت اضافی الفاظ جو ہے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کے بعد کہے جاتے ہیں قد قامت الصلاح، قد قامت الصلاح۔ کیا مطلب؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ قد کے معنی ہے البتہ، تحقیق، آلریڈی، اور قامت کے معنی ہے کھڑی ہوگی۔ اردو میں بھی لفظ ہوتا ہے قائم کرنا، قائم کھڑا ہونا۔ الصلاۃ نماز، یہ ابھی ہم نے پیچھے دیکھا تھا، اسم ہے، معرفہ ہے، مؤنث ہے، واحد ہے۔ تو اذان کیا ہے؟ اعلان اس بات کا کہ لوگ مسجد میں آ جائیں۔ اور اقامت کیا ہے؟ اعلان اس بات کا کہ جو لوگ مسجد میں آئے ہیں، جماعت کھڑی ہوگی، اب اس میں شامل ہو جائے۔ تو یہ دونوں اعلان ہیں، اذان بھی، اقامت۔ اذان ہے ان لوگوں کے لیے جو مسجد سے باہر ہے، اقامت ان لوگوں کے لیے جو مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھے۔ آئیے وضو کے پہلے اور بعد کے اذکار کو دیکھتے ہیں۔ وضو سے پہلے بسم اللہ، ہم نے یہ پڑھا تھا تعوذ کے بعد، بس کے معنی نام سے، اللہ اللہ کے۔ وضو کے بعد کی دعا کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی بھی دھیان سے وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ جنت کے مختلف دروازے ہیں، کوئی جو ہے وہ نمازیوں کے لیے ہے، کوئی جو ہے جہاد والوں کے لیے ہے، کوئی جو ہے وہ روزے داروں کے لیے ہے، کوئی جو ہے حج کرنے، مطلب مختلف
ہے تو سب کے لیے اس کو پکارو گے آپ جہاں سے مرضی۔ وضو کے بعد کی دعا ہے کیا؟ پہلے تو کلمہ شہادت ہے، اشہدو میں گواہی دیتا یا دیتی ہوں، ان کے لا نہیں الہ کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے۔ ہم نے جو اذان میں اس کا ترجمہ دیکھ لیا تھا اور اس کی تشریح بھی دیکھ لی تھی۔ تو موت کو یاد رکھیے، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل۔ قریب المرگ شخص کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، یہ ایک حدیث ہے۔ اگلا حصہ ہے وحدہ لا شریک لہ، وحدہ وہ دو ٹکڑے، وحدہ اکیلا، وہ اکیلا ہے، لا نہیں شریک کا کوئی شریک، لا شریک یہ دو ہے، دو کا مجموعہ ہے، لاہو یہ بھی دو ٹکڑے ہیں، لا اور ہو، لا میں نے لیے، ہو اس کا یا اس کے لیے، وحدہ یہ دیکھیں دو ٹکڑے، وحدہ اکیلا ہے، وہ اکیلا ہے۔ ایک لفظ اردو میں شریک استعمال ہوتا ہے، شریک، شرکا، شرک، مشرک، یہ الفاظ عام استعمال ہوتے ہیں۔ شریک واحد ہے، اس کے معنی ہوتا ہے شریک، حصے دار، پارٹنر، اور اس کی جمع ہوتا ہے شرکا۔ لہو ہم نے یہ ٹیبل کیا تھا، لہو لہم، کل یہی ٹیبل ہم نے کیے تھے، تو وہ اسی ٹیبل سے آیا، لا یعنی لیے، ہو اس کا یعنی اس کا یا اس کے لیے۔ وحدانیت کا اقرار 3 مرتبہ، پہلے یہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کہ میں یہ گواہی دیتا یا دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پھر یہ لفظ کہ وحدہ وہ اکیلا ہے، اور پھر یہ کہ لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو 3 مرتبہ ہم جو ہے اس میں جو ہے کلمہ شہادت میں گواہی دیتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ واحد ہے، کوئی معبود نہیں ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے، یعنی شرک سے مکمل بیزاری کا اعلان ہے۔ شرک کو اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ شرک کی خطرناکی کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیے۔ جی ایک بار اسے دہرا لیجئے ترجمے کے ساتھ۔ جی کون دہرانا چاہے گا؟ جی سسٹر عالیہ۔ وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریکا نہیں ہے کوئی شریک، لہو اس کا۔ جزاک اللہ۔ اگلا حصہ ہے کلمہ شہادت کا، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ وَأَشْهَدُ دو ٹکڑے، وا اور اشہدو میں گواہی دیتا یا دیتی ہوں، ان کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ دو ٹکڑے، عبد اور ہو، عبد میں بندے، ہو اس کے یعنی اللہ کے، وَرَسُولُهُ 3 ٹکڑے، وا رسول اور ہو، وا معنی اور رسول ہو اس کے رسول۔ تو آئیے ان کے دیکھتے ہیں۔ ہم نے ایک لفظ یا ایک نام جو ہے اردو میں اکثر سنا ہوگا، عبداللہ، عبد معنی بندہ، اللہ کا، عبداللہ اللہ کا بندہ۔ اگر اللہ کی جگہ ہو کا لفظ استعمال کریں تو یہ ہو جائے گا عبدو، یعنی اس کا بندہ۔ تو عبد واحد ہے، اس کی جمع ہوتا ہے عباد۔ رسول یہ واؤ کے ساتھ 3 ٹکڑے ہیں، اگر واؤ کو علیحدہ کر دیں پھر رسول 2 ٹکڑے، رسول یعنی وہ اس کا رسول۔ اس حصے سے اسباق ہمیں یہ ملے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا عبد غلام بتایا گیا۔ پچھلی امتوں میں لوگوں نے نبی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا، شریک بنا دیا تھا۔ ہر نماز میں یہ کلمات دہرا کر شرک کا دروازہ مکمل طور پر بند کر دیا۔ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بہترین عبد ہیں، یہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ بہترین نمونہ ہے کہ ہم اللہ کے بہترین عبد بن کر رہے ہیں۔ آپ کی باری ہے علم، اس کو ایک بار ترجمے کے ساتھ دہرا لیجئے۔ جی خرم آپ نے انمیوٹ کیا۔ واشہد واشہد اور میں گواہی دیتا ہوں انا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدہ اس کے بندے و رسولہ اور اس کے رسول ہیں، جیسا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ ٹھیک، تو آئیے آگے چلتے ہیں۔ یہ ہے اصل دعا، وہ بسم اللہ اور کلمہ شہادت جو ہے وہ علیحدہ ہے، دعا اصل میں یہ ہے، چھوٹی سی ہے، اللہم اے اللہ، اجعلنی، اجعل 2 ٹکڑے، اجل بنا، نی مجھے، اجعلنی بنا دے مجھے، من سے یا میں،
التوابین، خوب توبہ کرنے والوں میں۔ اللہم، اگرچہ یہ اللہ اور ہم سے بنا ہے لیکن اس کے ٹکڑے نہیں کیے جاتے، اس کے معنی ہوتے ہیں اللہم اے اللہ، اجعلنی بنا دے مجھے۔ اگر ہم ملا کے پڑھیں گے تو یوں پڑھیں گے اللہم جعلنی، میم کو جیم سے ملا دیں، اور اگر رک کے پڑھیں گے تو پھر ایسے کہیں گے اللہم اجعلنی۔ آگے دیکھیں التوابین پہ غور کریں، اسم ہے، معرفہ ہے۔ اب یہ آپ بتائیے یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ سر سر یہ اسم ہے، معرفہ ہے اور جمع ہے۔ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ سر مذکر ہے۔ مذکر ہے، گڈ۔ اس کا مطلب اب آپ کو حروف کی پہچان ہونے لگ گئی، اسم فعل حرف کا فرق پتہ چلنے لگ گیا۔ اجعلنی، یہ دو ٹکڑے، اجعل بنا دے، نی مجھے، یعنی مجھے بنا دے۔ ایک لفظ ہوتا ہے اردو میں تابا، پلٹا، تابا کے معنی ہوتا ہے پلٹا عربی میں، اور ایک ہوتا ہے تائب، پلٹنے والا، توبہ کرنے والا، تواب بار بار پلٹنے والا۔ تو یہاں پہ کیا ہے، اس کی جمع ہے توابین کی۔ دیکھیں انسان بار بار توبہ کرنے کی ترغیب پاتا ہے اس دعا سے، کیونکہ انسان بار بار غلطیاں کرتا ہے۔ توبہ کی کچھ شرائط ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ قبول کرے گا۔ پہلے اعتراف کرنا کہ آپ نے غلطی کی ہے، پھر اس پر شرمندگی محسوس کرنا کہ آپ نے غلط کام کیا، اور تیسرا دوبارہ نہ کرنے کا عزم کہ آئندہ نہیں کیے گے، اور چوتھا جن کا حق مارا ہے اسے لوٹانے کا عزم، اور پانچواں جو ہے زبان سے توبہ کی ادائیگی یعنی استغفر اللہ۔ ہم تو کہتے ہیں نا بس توبہ توبہ میری توبہ اللہ میری توبہ، نہیں، توبہ کے یہ مراحل ہے کہ آپ جس چیز کے لیے توبہ کر رہے ہیں پہلے اس پہ اپنے آپ کو شرمندہ کیجئے، محسوس کیجئے کہ آپ نے غلط کام کیا ہے، آپ سے غلطی ہوئی ہے، اور اگر کسی کا کوئی حق چھینا ہے وہ واپس کریں، پھر اس کے بعد یہ الفاظ کہیں، تب توبہ ہوتی۔ تو انسان بار بار غلطیاں کرتا ہے، بار بار پلٹتا ہے۔ اگلا حصہ ہے دعا کا وجعلنی من متطہرین، وا اور اجعلنی اور بنا دے مجھے، یہ ہم نے پیچھے دیکھ لیا، من میں سے، المتطہرین، الف لام سے پتہ چلا معرفہ ہے، اسم ہے، یانون سے پتہ چلا جمع ہے اور مذکر ہے۔ تو آئیے، متطہر کے معنی ہوتا ہے پاک، تو متطہرین پاک صاف رہنے والا۔ پاکی سے کیا مراد ہے؟ مکان کی پاکی، لباس کی پاکی، عقیدے کی پاکی، خیالات کی پاکی، غرض ہر قسم کی پاکی سے مراد ہے۔ تو یہ پوری دعا ہے، دیکھیے کتنی مختصر سی ہے، اللہم جعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، اے اللہ بنا دے مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں سے، اور بنا دے مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے۔ تو جو یہ دعا وضو کے بعد پڑھتا ہے کلمہ شہادت کے ساتھ، تو گویا وہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کو۔ کتنی مختصر سے دعا، صرف 2 لائن کی ہے، اور اس میں بھی جلنی 2 بار آیا، تو دیکھا جائے تو ٹوٹل جو ہے 4 لفظ بنتے ہیں، اللہم اجعلنی من التوابین اور من المتطہرین۔ تو اس کو کوشش کیجئے، یاد کیجئے، اور ہر وضو کے بعد پڑھ لیجئے۔ تو علم اب آپ کی باری ہے، آپ میں سے کوئی اس دعا کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لے۔ جی خرم بھائی آپ نے انمیوٹ کیا، آپ پڑھ لیجئے۔ اللہم اے اللہ اجعلنی بنا دے مجھے من التوابین خوب توبہ کرنے والوں میں سے، وجعلنی اور بنا دے مجھے من المتطہرین پاک صاف رہنے والوں میں سے۔ جی ہاں، اچھا یہ مین کو جب توابین سے ملائیں گے تو مین کا نون جو ہے وہ تا سے جا کے ملے گا، مین نت، من مین توابین نت، نت نت، نون جو ہے تا سے مل جائے گا، الف اور لام من ساکن، مین نت توابین۔ چلیے اچھا یہ ہوگی دعا۔ تو آگے چلتے ہیں گرامر کی طرف۔ گرامر تو بہت آسان ہے، مجھے تو آسان لگی، آپ لوگوں کو پتہ نہیں کیوں مشکل لگی ہوئی ہے۔ تو آئیے، خراب کی ہوئی ہے۔ ہے آپ کو بھی مشکل لگتی ہے؟ نہیں نہیں سر، آپ نے کی ہوئی نا، اس لیے میں نے آپ مشکل کا کی ہوئی ہے، ایکسپیرئنس اچھا 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 اچھا، بھائی معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے مشکل کر دیا، آئندہ اور آسان کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق 6 بھی آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ تو گرامر میں۔ بھائی آج جو ہم 3 نئے لفظ بی فی اللہ پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے پی پی آئی تو
ضروری ہے، ٹی پی آئی کے بغیر ہم گرامر نہیں شروع کر سکتے. تو میرے ساتھ آپ لوگ اپنی جگہ دہرا لیجئے. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب کے ساتھ مل کر کے. مقصد یہ ہے اپنے جسم کی تمام صلاحیتوں اور اعضاء کو استعمال کرتے ہوئے، حصوں کو استعمال کرتے ہوئے گرامر کو سیکھیے. یعنی آنکھ، کان، دماغ، آواز، ہاتھ، دل اور ساتھیوں کا استعمال کیجیے. یہ کون کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو نہیں سن سکتا؟ ریجوائن کرتا ہوں، کر لیجئے ریجوائن، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں تو دیکھ رہا ہوں آپ سب کے مائک جو ہیں. ہاں، آپ کا رشید بھائی ایک جو دوسرا سیٹ کھلا ہے اس پہ کیمرہ آن نہیں ہے. تو آئیے، الفاظ کلمے کی 3 قسمیں ہیں. ایک تو اسم، ہمیں پتہ ہے اردو پہ بھی کسی کا نام یا کسی جگہ کے نام کو کہتے ہیں، جیسے کتاب، مکہ وغیرہ. اور عربی میں ایک اور چیز بھی، صفت کو بھی اسم کہتے ہیں، جیسے مسلم، مومن، اچھا، برا وغیرہ. اور پہچان یہ، ہر وہ لفظ جس کے شروع میں یہ الف لام آئے وہ اسم ہوتا ہے. اگر الف لام نہ ہو، آخر میں 2 پیش ہو. اگر 2 پیش بھی نہ ہو، پھر 2 زبر ہو. وہ بھی نہ ہو تو 2 زیر ہو، تو وہ اسم. اور اگر جمع کا اسم ہو تو اس کے آخر میں واو نون، یا نون یا پھر الف تا آتے ہیں. یہ تو ہوئی اسم کی بات. دوسرا کلمہ یا لفظ جو ہے وہ اسے کہتے ہیں فعل. فعل کیا؟ ایسا کلمہ یا لفظ جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا معلوم ہو، لیکن ایک شرط ہے، وہ یہ کہ اس میں کوئی زمانہ پایا جائے. مثلا 3 زمانے ہوتے ہیں نا، ماضی، حال میں، ان میں سے کوئی بھی ہو تو پھر ہم کہیں گے یہ فعل ہے. اگر زمانہ اس میں نہیں ہے پھر وہ فعل نہیں ہے. مثلا فتح، اس نے کھولا، ماضی کا زمانہ ہے. ہم انشاءاللہ یہ 9ویں سبق میں پڑھیں گے. یا ملونا، وہ عمل کرتے ہیں یا کریں گے، یہ 11ویں سبق میں پڑھیں گے. اس میں حال اور مستقبل دونوں کا زمانہ پائے. تیسرا کلمہ یا لفظ ہوتا ہے حرف. حرف کیا ہے؟ اس کی ایک سادہ تعریف تو یہ ہے کہ جو اسم اور فعل نہ ہو وہ حرف ہوتا ہے. دوسری تعریف یہ ہے جو جملہ بنانے کے لیے اسموں اور فعلوں کو ملائے، یعنی اسم اور فعل کے علاوہ تمام الفاظ. ہم نے کل 3 پڑھے تھے. آپ میں سے کسی کو یاد ہے کل کون سے 3 حرف پڑھے تھے بھائی؟ ان، من، فی، اللہ. میرا تو خیال میں ہم نے ایک لی یا لا پڑھا تھا، اس کے بعد ہم نے من اور ان پڑھا تھا. یہ 3 پڑھے تھے. اگر مجھے، میری یادداشت کچھ اچھی نہیں ہے، لیکن مجھے شک یہی ہے کہ شاید ہم نے لی لہو کا ٹیبل بنایا تھا، من سے منہو کا ٹیبل بنایا تھا، ان سے انہو، یہی 3 شاید پڑھے تھے. چلیں، ہو سکتا ہے میں بھول گیا. تو آئیے چلتے ہیں. آج بھی ہم نے 3 جو ہے وہ نئے حرف سیکھنے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم اپنا جو ہے وہ ضمائر کا ٹیبل دہرا لیں. ہو کے معنی ہوتا ہے اس کا، تو یہ ہو کی جمع کیا ہوگا اور اس کا معنی کیا ہوگا، بتا دیجیے. ہم، ان سب کا. اب اگر میں کہوں سامنے والے کے لیے کیا لفظ استعمال کروں؟ ایک کے لیے. کہا، کا، اور کا، کیا معنی؟ آپ. آپ کا. آپ کا آپ یا کا. تمہارا. ٹھیک ہے. اور کا کے جواب میں ہمیشہ ایک واحد لفظ کم. آتا. جی نہیں، کم تو جمع ہے اس کی. جی. جی. ہوتا ہے، جی. ای کا مطلب ہے میرا، یعنی کا ہمیشہ مقابلہ ای کے ساتھ ہوتا ہے. جب بھی سوال میں کا آئے گا جواب میں، اگر سوال میں ہی آ جائے تو جواب میں کا ہوگا. ٹھیک ہے. اب کا واحد ہے، اس کی جمع کیا آئے گی؟ کم. 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 اور مطلب کیا ہے؟ آپ سب کا. آپ سب کا. اور یہ جو ہے اس کی جمع کیا ہوگی؟ نا. نا. ہم سب کا. جی. یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے اچھی طرح، کیونکہ ہر چیز ہم نے اس کے ساتھ آ کے جوڑ دی. اس کے ساتھ فعل بھی جڑے گا، اس کے ساتھ اسم بھی جڑے گا، اس کے ساتھ حرف بھی جڑے گا. جیسے کل ہم نے اس کے ساتھ حرف جوڑے تھے نا، لا، ہو، پھر من، ہو، ان، ہو جوڑے تھے، یہ حرف تھے. اسی طرح اس کے ساتھ ہم نے پہلے اسم بھی جوڑا تھا، ربو ہو، رسولو ہو، کتابو ہو. اسی طرح اس کے ساتھ جو ہے فعل بھی جڑے گا. فعل ہم 9ویں سبق سے شروع کریں گے، پھر وہاں اس کو دیکھیں گے. آئیے یہ دیکھیے، اسم کی بات ہم نے کی تھی. ربو ہو کیا مطلب؟ اس کا رب. اس کا. اور ربو ہو کی جمع کیا ہوگا؟ ربهم. ربہم. ربهم کیا ان مطلب؟ سب کا رب. ان سب کا رب. ان سب کا رب. ٹھیک ہے. اور ربو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟
آپ کا رب، آپ کا رب، اور اس کے جواب میں ہمیشہ کون سا لفظ ہمیں آنا چاہیے؟ ربی، ربی ربی. میرا کیا رب، مطلب؟ میرا رب. اور ربوں کا جمع کیا ہوتا ہے؟ ربکم، آپ سب ربکم کا رب، اور ربی کی جمع کیا ہوگا؟ ربینا، ربنا، ربنا ہم سب کا رب، گڈ. یہ آج جو ہم نے پڑھنے تھے یہ دیکھیں کل والے جو ہے آگے میں نے کہا تھا نا لا یا لی ایک تو ہم نے پڑھا ہے اس کے معنی ہوتا ہے لیے. اس کو یاد کرتے ہیں للہ سے. من کے معنی سے اسے من الشیطان سے یاد کرتے ہیں. اور ان کے معنی ہوتا ہے سے یا بارے میں، جیسے رضی اللہ تعالی عنہ یا عنہا، وہاں پہ ان استعمال. تو یہ تین ہم نے پڑھے تھے. ان پہ آج جو ہے ان پہ ایک نظر پہلے ڈال لیں چلنے سے پہلے. ان کو ہم نے جو ہے ہم کا ای اور کم نا کے ساتھ ملا کے کچھ ٹیبل بنائے تھے. مثلا لاکھ کو جب ملایا تو یہ بنا لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے. آپ میں سے کوئی اس ٹیبل کو ایک بار دہرا دے. جی جبیدہ بہن آپ شروع کیجیے، آپ سب سے اوپر ہیں اس وقت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام. وبرکاتہ. لہو کے لیے، لہم ان سب کے لیے، کا آپ کے لیے، میرے لیے، لہم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے. گڈ. جی سسٹر لال آپ جو ہے یہ منہو کا ٹیبل کرا دیجیے پلیز. من ہو اس سے، من ہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، من کم آپ سب سے، منا ہم سے. پورم بھائی آپ یہ جو ہے تیسرا انہو کا ٹیبل کرا دیجیے. انہوں اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سے. گڈ. اب آپ سب کو یہ تینوں لفظ اور ان کے ٹیبل آ گئے ہیں یا کسی کو نہیں آئے ہیں تو مجھ سے پوچھ لے. کیا لا من اور ان کا مطلب آپ کو آ گیا اور ان کے ٹیبل آ گئے؟ گڈ. جی فائزہ شکریہ. اب گہری سانس لیجئے کیونکہ ہم نے آج 3 اور نئے حرف جو ہے وہ ان سے ٹیبل بنانے. اور سانس لینے کا طریقہ یہ ہے، یہ دیکھیے ناک سے لمبا سانس لیں اور اسے کچھ دیر روکیں اور منہ سے اسے خارج کر دی. یہ لمبا سانس لینے کا. اور ساتھ میں کہیے رب زدنی علما، اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ کر، ہم نئی چیز سیکھنے چلے ہیں. تو آئیے آج ہم نے 3 حرف سیکھنے ہیں. کسی کو یاد ہے آج 3 حرف کون سے تھے جو شروع میں نے بتائے تھے کہ آج ہم یہ سیکھیں گے؟ جی ایک تو بی تھا میرے خیال میں، اور فی، اور تیسرا اللہ. بی فی اللہ، ان سب کے آواز میں آخر میں یا آتی ہے. بی فی اللہ، یہ یا. تو ان کو ہم ہو، ہم، کا، ای، کم، نا اور ہا کے ساتھ جوڑیں گے تو ہمارے 3 نئے ٹیبل آج بن جائیں گے. چلیے پہلے بی کو لیتے ہیں. بی کے معنی ہوتا ہے سے، اور اس کو کیسے یاد کرتے ہیں؟ بسم اللہ سے. بسم اللہ میں بی آتا ہے نا، سے. تو اگر میں اسے ہو کے ساتھ ملاؤں تو یہ لفظ بنتا ہے بی ہی. اس کا مطلب ہے اس سے. اگر یہ بی ہی واحد ہے تو اس کی جمع بنائے تو کیا لفظ آئے گا؟ بھی ہم، بہم. بی ہم. اور بی ہم ان جو سب ہے سے. ان سب سے. یہ ہو اور ہم جو ہے نا یہ ہی اور ہم بھی ہو جاتے ہیں. جیسے ہم نے پڑھا تھا لہو منہو انہو، وہاں پہ ہو تھا. اسی طرح لہم منہم ان. لیکن یہ جو زیر والے لفظ ہے نا یہ اپنے بعد زیر لے آتے ہیں تو یہ ہو جائے گا بی ہی، بی ہم. ٹھیک ہے، اس میں معنی میں فرق نہیں پڑے گا. ہو، ہی، ہم، ہم دونوں کے معنی ہے. آگے ہے جی سامنے والے کے لیے ہم نے کہا بیکا، مطلب آپ سے. تو اس کے مقابلے میں کون سا لفظ آتا ہے؟ کا کے جواب میں ہم کون سا لفظ آتے ہیں ہمیں؟ بی بیکم. بی. بی آئے بھی ہی. گا. جمع کا لفظ ہے بہن، جمع کا لفظ نہیں، یہ اکیلا ہے. کا جو ہے اکیلا ہے تو اس کے ساتھ ہی آئے گا. کم آئے گا نا کے ساتھ جمع. اس کا رنگ ہی بدلا ٹھیک ہوا ہے، وہ گرین کلر میں آتا ہے. یہ ہم اس وقت ٹھیک. وائٹ کلر میں ہے. بی مجھ سے. اب بی کا یہ واحد ہے، اس کی جمع لائیں گے گرین کلر میں تو کون سا لفظ آئے گا؟ بیکم. بی بیکم. کم. یہاں پہ آپ سب سے. یہاں پہ کم آئے گا. بھی ہم.
ٹھیک ہے، بیکم آپ سب سے، اور یہ بی کی جمع کیا ہوتا ہے؟ بنا بینا بینا، بینا نا لگا دیں گے تو جمع ہو جائے گا بینا، کیا مطلب؟ ہم سب سے. ہم سب سے. اور اگر مونس کے لیے ہم یہ بی کا ہم لفظ سب لگائیں تو کیا ہوگا؟ بہا بی ہا، کیا مطلب؟ اس عورت سے. اس عورت اس سے عورت سے. یا اس مونس. ٹھیک ہے جی، یہ ہمارا ٹیبل ہو گیا. بی ہی اس سے، بی ہم ان سب سے، بی کا آپ سے، بی مجھ سے، بی کم آپ سب سے، بینا ہم سے، بی ہا اس عورت سے. جی فرزانہ آپ کا سب سے اوپر ہے نام، تو آپ پہلے شروع کر دیجئے، پھر باقیوں سے کراتے. بھی اس سے، بہم ان سب سے، بکا آپ سے، بی مجھ سے، بکم آپ سب سے، بنا ہم سے، بیہا اس عورت سے. گڈ. آپ کے بعد ہے جویدہ بہن. جی کرائیں بہن. جی بی ہی اس سے، بی ہم ان سب سے، بی کا آپ سے، بی مجھ سے، بی کم آپ سب سے، بینا ہم سب سے، بینا بی ہا اس عورت سے. جی خرم آپ نے پہلے چونکہ انمیوٹ کیا تھا، آپ کرا دیجئے، اس کے بعد فضا بہن سکھ رہے ہیں. بی بیہا اس سے، بی ہم ان سب سے، بی کا آپ سے، بی مجھ سے، بی تم آپ سب سے، بی نہ ہم سے، بی ہا اس عورت سے. جی سسٹر فضا اب آپ کی باری ہے، انمیوٹ کیجئے. جی بی ہی اس سے، بی ہم ان سب سے، بکا آپ سے، بی مجھ سے، بکم آپ سب سے، بنا ہم سے، بہا اس عورت سے. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں بیکم جو ہے یہ جمع ہے تو اس کی واحد کیا ہے؟ اس کا واحد کیا ہوگا بیکم کا؟ بی بیکا. بیکا اور اگر میں کہوں بی نا جو ہے یہ بھی جمع ہے تو اس کی واحد بتائیے. بی بی. اور میں کہوں بی ہم جو ہے یہ بھی جمع ہے، چلو تو اس کا واحد بی بتائیں. ہی بہم بی Good. ہی بی 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 ہی، بی ہی، یہ ہو جو ہے ہی ہو گیا ہی. یہاں پہ. اچھا اب اس کی تھوڑی سی عربی بول چال بھی دیکھ لیتے ہیں. حل اللہ رحیم بی ہی آیا ہے سوال میں، تو جواب میں یہ پورا جواب ہو جائے گا، حل کو نام ہٹا دیں اللہ گے. رحیم نعم بی. اللہ رحیم بی ہی. ٹھیک ہے. اور نام اگر اللہ یہ رحیم الرحیم. میں یوں سوال کر لوں حل اللہ رحیم بہم آ گیا تو لہٰذا سوال نام جواب میں اللہ نام رحیم نام بی. اللہ نعم رحیم اللہ بہم. رحیم بی ہم. گڈ. لیکن جب سوال یوں آتا ہے حل اللہ رحیم بی کا، اب ہمیں پتہ ہی کا جو ہے اس نے بدلنا نام ہے. اللہ رحیم بی. بی نام اللہ رحیم بی بی. کا کے لیے بی آئے گا، نہ نہیں آئے گا، نہ جمع کا صیغہ ہے. حل اللہ رحیم بکم، اب جمع آ گیا، اب ہم جمع میں جواب دیں گے. نام اللہ رحیم نعم نام بی. اللہ رحیم رحیم بنا. بنا. ہاں یہاں پہ نہ آئے گا کیونکہ کم جمع ہے. کا جو ہے واحد ہے، اس لیے وہاں پہ ہم کیا لاتے ہیں؟ بی لاتے ہیں جو واحد ہے. اسی لیے ٹیبل میں 3 کلر میں ان کو جوڑوں کی شکل میں دکھایا جاتا ہے. یلو کلر میں ہم، وائٹ کلر میں کا ہی، اور جو ہے گرین کلر میں کم اور نہ. ان کا آپس میں سوال جواب میں تعلق ہے، اس لیے ان کو اکٹھا کر کے وہ ٹیبل میں رکھا گیا. اب اگلا تھا ہمارے پاس فی کا لفظ. آج ہم نے 3 حرف پڑھنے تھے نا، پہلا تو ہو گیا بی، دوسرا ہے فی. فی کے معنی ہوتا ہے میں، یہ تو اردو میں استعمال ہوتا ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. ہم بولتے ہیں فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ. کہیں پہ کوئی خیرات ہو رہی تھی یا کوئی وہ ہوتا ہے وہ جو سبیل اللہ کہتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے. تو آئیے اس کو جب فی کو ہی سے ملائیں گے تو یہ بنے گا فی ہی. فی ہی اس میں، اس میں. اور اگر اس کی جمع بنانی ہو فی ہی سے، کیا بنے گا جمع؟ بی ہم. ہم نہیں ہوگا، یہ فیہم. زیر والے ہیں. فی ہم، بی فیہم. یہ شروع میں میں نے بتایا تھا بی فی اللہ، ان میں یا آئی ہے اس لیے یہ زیر کے ساتھ بنتے ہیں. فی بی ہی، فی ہی، اسی طرح علیہ، یہ زیر کے ساتھ بنے. تو ترجمہ تو کیجئے، فہم کا کیا ترجمہ ہے بھائی؟ ان سب میں. ان سب میں. نہیں، فہم ان سب میں، ان میں نہیں ہے، ان سب میں. ان سب ان میں سب میں. جو غیب ہے. کیونکہ یہ غیب ہے نا، غیب تو دور ہے، پتہ نہیں کہاں موجود ہے، کدھر گیا ہو سکتا ہے لاہور بیٹھا ہو. تو آگے ہے فی کا، اس کا کیا ترجمہ؟ فی کا آپ میں. آپ میں. اور اس کے جواب میں ہمیشہ کون سا لفظ آنا چاہیے؟ بی می. فی فیا. فی.
یا فیا فی یا کیوں؟ ایک تو فی کی اپنی یا ہے نا، یہ دیکھیں فی کی ایک اپنی یا ہے، اور ایک جو ہے یا متکلم کی جو اس کی ٹیبل کی ہے، تو دو یا ہو جاتی ہیں، تو یہ کیا جائے گا فی یا، فی یا یعنی یا کی دو آواز آئیں گی، شرط ہو جائے گا۔ کیا مطلب فی یا؟ مجھ میں میں اب فی کا جو ہے یہ واحد ہے، اس کی جمع ذرا بنائیں، فیکم مجھ میں، کیا مطلب؟ اس کا فی کا فیکم، جمع تو بن آپ گیا سب میں، آپ سب، اور فی یا کی جمع کیا ہوگی؟ فینا فینا کیا مطلب؟ ہم سب میں، اور اگر مونس کے لیے فی لگانا ہو پھر کیا فی کرنا؟ ہا فی فی ہا، کیا ہا مطلب؟ اس عورت میں، اس عورت میں، اس مونس۔ اب میں کہوں اگر فی ہی جو ہے یہ واحد ہے تو اس کا جمع بتائیے۔ فیہم، فی اگر میں کہوں فی یا واحد ہے اس کی جمع بتا دیجئے۔ فینا فینا، اگر میں کہوں فی کا واحد ہے اس کی جمع بتائیں۔ فیکم فیکم، چلیں اب آپ کو یہ واضح ہو گیا، تو اس کی عربی بول چال لیتے ہیں۔ حل فی ہی خیر، ہی کا نام لفظ فی آیا ہے تو یہ نا کی فیہ خیر، اور اگر یہ کہ حل نعم فی فيه ہم خير. خیر، ہم آ نام گیا، فی ہم خیر نعم فی خير فيه. نام فیہم خیر، فینا کہاں فیہم سے آ گیا؟ فینا کہاں سے آ گیا؟ یہ یاد رکھیں، یہ ہی اور ہم جو سوال میں ہوتا ہے اس کا یہی جواب ہوتا ہے، صرف یہ جو حل سوالیہ لفظ ہوتا ہے نا اس کو ہٹا کے نام لگانا ہوتا ہے، باقی کوئی چیز تبدیل نہیں ہوتی، چاہے جتنا بڑا جملہ ہو۔ حل فی ہی خیر یہی جواب ہے، صرف حل ہٹ جائے گا کہیں گے نام فی ہی خیر۔ حل فی ہم خیر، ہم آ گیا، لہٰذا کوئی نہیں، صرف حل کو ہٹائیں، نام لگا دیں، آپ کا وہی سوال ہے وہی جواب ہے۔ تو نہ کہاں سے آئے؟ نہ کہیں نہیں آئے گا، یہاں یہ پہلے دو میں کوئی نہیں آتا۔ ہاں اگر یہ ہو حل فی کا خیر، اب کا جواب جو ہے کا سے نہیں ہوتا، یہ اپنے نام فی فی خیر نام فیہ خیر، نام فی یا خیر، یا کی دو جو ہے یا ہیں فیا کی، تو اسے شد سے لکھ، اور حل فی کم خیر یہ جمع ہو گیا، تو اب جمع میں جواب دیجئے، کم کا کس سے جواب دیں؟ نام نام فیا فینا خیر فینا خیر، نام فینا، کم کے لیے نا کا لفظ آئے گا کیونکہ دونوں جمع ہیں۔ تو آئیے اب آگے جو ہے ہمارے پاس تیسرا تھا اعلی، یہ ہے اعلی، اعلی، اعلی این حلق سے نکالتے ہیں اعلی، تو اعلی کے معنی ہوتے ہیں پر، اس کو مثال سے کیسے رکھیں گے؟ السلام علیکم، ٹھیک؟ تو آئیے اس کو اگر ہو کے ساتھ ملائیں تو یہ لفظ بن دے گا علیہ، علیہ، کیا مطلب؟ اس پر۔ آپ اس پر اس پر، اور اگر اس کی جمع بنائیں علیہم تو کیا مطلب ہوگا؟ ان ان سب سب پر، ان سب پر، وہ جو لاہور بیٹھے۔ اور اگر جو ہے سامنے والا کوئی ہو تو اس کے لیے کیا کریں گے؟ علیہ کا علیہ کا کا، کیا علیہ مطلب؟ کا، آپ پر آپ آپ اور پر، اگر اس کا جواب دینا ہو، سوال میں کہا گیا تو جواب میں کون سا لفظ لے کے آئیں؟ علیہ علیہ علیہ، علیہ علیہ، شد کے ساتھ آئے گا، کیوں؟ ایک اللہ کی اپنی یا ہے اور ایک جو ہے یا ٹیبل کی ہے، کا یا پڑھتے ہیں نا، یا ایک ہوتی تو ڈبل یا ہوگی علیہ، کیا مطلب؟ یا مجھ پر مجھ پر، اب علیہ کا میں نے کہا یہ تو واحد ہے، آگے آ گیا گرین کلر، وہ جو ہے جمع کے لیے، تو اس کی جمع لائیں علیہ کا کی، علیکم علیکم کیا علیکم، مطلب؟ آپ سب آپ پر، سب اور علیہ کی بھی جمع بنا دیں علیہ علینا، علینا، ہم کیا سب پر، مطلب؟ اور مونس کے لیے کیا ہم کریں؟ سب پر، علیہ علیہا، کیا مطلب؟ علیہا اس اس عورت عورت پر، گڈ، تو ہمارا ٹیبل پورا ہوا جی۔ آمنہ بہن انمیوٹ کیجئے اور پورا ٹیبل دہرا دیجئے۔ چلیں وہ انمیوٹ نہیں ہو رہی، فیضا بہن آپ انمیوٹ کر کے کرا دیجئے۔ علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیہ کا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم پر، علیہا اس عورت پر۔ گڈ جی، فرزانہ آپ کی باری ہے، آپ بھی اسی کو دہرائیے، فرزانہ ناہید۔ علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیہ کا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم پر، علیہا اس عورت پر۔ جی آپ کے بعد زبیدہ بہن آپ کی باری ہے۔
अलैहि इस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर, अलैहा उस औरत पर। ये खुरम भाई अलैहा उस पर, अलैहिम हाँ नहीं उन है सब, भाई, वो उन ठहर जा, सब, ये हा वाला है ही नहीं, ये सारे जेर अलैहि वाले हैं। अलैहा अब फिर हा उस कहा, पर, अलैहि ही जेर के साथ बोले, अलैहि अलैहि ही, अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैहिम अलैका ये भी हम जेर के साथ, अलैहिम उन सब पर, उन सब पर, अलैहुम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम पर, अलैहा उस औरत पर। जजाकल्लाह। जी आलिया आपने अनम्यूट किया हुआ, आप भी दोहरा लीजिए। अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम पर, अलैहा उस औरत पर। गुड। तो अब आगे देखते हैं इसकी अरबी बोलचाल। हल अलैहि दैन, ये दीन नहीं है, दैन है। दैन का मतलब होता है लेन देन, होता है ना उर्दू में लफ्ज लेन देन, यानी देना लेना, वो जो उधार होता है उसे कहते हैं अरबी में दैन। हल अलैहि दैन, क्या उस पे कोई कर्ज है? तो हम क्या कहेंगे, ही आया है तो यही जवाब है, सिर्फ हल हटा नाम के। अलैहा दीन। अब कर्ज कोई अच्छी चीज नहीं है, तो डॉक्टर साहब ने कहा इसका जवाब हम नहीं में देंगे, मा अलैहि दैन। मा अलैहि दैन, उस पे कर्ज नहीं है। माँ के एक मायने होते हैं नहीं, एक होते हैं माँ के क्या, एक होते हैं जो, और एक तीसरा मायने होता है नहीं। यहाँ पे नहीं के मायने में मा अलैहि दैन। और अगर हम ये कहें हल अलैहिम दैन, क्या उन सब पे कर्ज है, तो आप क्या कहेंगे? मा अलैहिम मा दैन। अलैहिम दैन। मा अलैहिम, हिम आएगा जेर के साथ क्योंकि आला है। मा अलैहिम दैन, उन पे कोई कर्ज नहीं। और अगर सवाल क्यों हल अलै का दैन, हल अलैया दीन। मा मा अलैया अलैया, दैन। मा अलैया अलैया, अलैया हो या जाएगा शद के साथ। अलैया मा अलैया दैन, मुझ पे कोई कर्ज नहीं। हल अलैकुम दैन, अब जमा आ गया। मा अलैना मा दैन। अलैना दैन। गुड। मा अलैना दैन, हम पे कोई कर्ज नहीं है। तो आइए, आज जो हमने पढ़ा था, एक तो बी पढ़ा, बी के मायने होता है से, जैसे बिस्मिल्लाह। और दूसरा पढ़ा था फी, फी के मायने होता है में, कैसे याद रखेंगे, फी सबीलिल्लाह। फिर अला, फी अला का मायने होता है पर, मिसाल कैसे, अस्सलामु अलैकुम। फिर हमने इनके टेबल बनाए, बी को ही से मिलाया, बी ही, बी हिम, बी का, बी, बीकुम, बीना, बिया। फिर फी से हमने ये टेबल बनाया, फी ही, फी हिम, फी का, फीया, फीकुम, फीना, फिया। फिर आलिया से बनाया, अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना, अलैहा। ये 3 टेबल हमने बनाए थे। पहला टेबल ये है जी। आमना बहन अनम्यूट करके आप ये बी ही का टेबल करा दीजिए। बिही उससे, इसके साथ, बिहिम इन सबसे, उन बिका सबसे, आपसे, बी उन मुझसे, सब से जो बिकुम लाहौर बैठे हैं। आप, बी मुझसे, बिकुम आप सबसे, बिना हमसे, बिहा उस औरत से। जजाकल्ला। जी फीजा बहन आप अनम्यूट कीजिए और ये फी ही का टेबल करा दीजिए। फीही उसमें, फीहिम उन सब में, फीका आप में, फीही मुझ में, फिया, फीकुम फिया शत है, 2 आवाजें निकलेंगी या, फी या। फीया मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में, फीहा उस औरत में। जी जी। आगे है फरजाना नाहिद, आप जो है ये अलई ही का टेबल करा दीजिए। अलई ही, अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर, अलैहा उस औरत पर। गुड। ब्रदर खुरम आपने जो है
ایک منٹ میں بیہا بتا دیتا ہوں. نہیں نہیں، یہ ہے بی ہی، اس کے ساتھ واو کو ہم ملا کے ٹیبل بنانا چاہتے ہیں. تو یہ کیا ہوگا؟ بی ہی اور اس کے ساتھ بی ہم اور ان سب کے ساتھ، بی کا آپ سے، بی یا اور مجھ سے، و بی کم اور آپ سب سے، و بینا اور ہم سب سے، و بی ہا اور اس عورت سے. اسی طرح اگر ہم یہ چاہیں تو یہ واو کو فی ہی سے ملائیں. تو آپ ٹیبل کی کوشش کیجئے. جی خرم بھائی. وفیہا وفیہی اس میں اور اس میں اور واو اس کا میں بھی ترجمہ کریں گے نا. اور اس میں وفیہم اور ان سب میں ان وفیکا سب میں جو اور لاہور بیٹھے ہیں. ان سب میں وفیا اور مجھ میں وفیاتم اور آپ سب میں وفیانا اور ہم سب میں وفیہا اور اس عورت میں. وفی ہی اس میں، وفیہم اور ان سب میں، وفی کا اور آپ میں، وفی یا اور مجھ میں، وفی کم اور آپ سب میں، وفینا اور ہم سب میں، وفی ہا اور اس عورت میں. اسی طرح علیہ کے ساتھ اگر ہم یہ لفظ بنائیں، واو کو ملائیں، تو ٹیبل کیسا بنے گا؟ جی جبیدہ بہن آپ کوشش کیجئے. جی وہ علیہ اس پر اور اس اور اس پر، پر ہاں جی ہاں اور اس پر وہ علیہم اور ان سب پر وہ علیہ کا اور آپ سب پر وہ نہیں علیہ آپ پر اور مجھ کا ہے، جی اکیلا جی ہے، ایک ہے. جی وہ آپ پر علیہ کا اور اور آپ. آپ پر وہ علیہ اور مجھ پر اور وہ علیکم اور آپ سب پر وہ علینا ہم پر وہ علیہا اور اس عورت پر. اس کا مطلب ہے ان ٹیبلز کے ساتھ ہم واو کو ملا سکتے ہیں، اسی طرح فا کو بھی ملا سکتے ہیں. یہ دیکھیے فا کو جب ملائیں گے تو کیا؟ فا بی ہی پس اس سے، فا بیہم پس ان سب سے، فا بی کا پس آپ سے، فا بی پس مجھ سے، فا بیکم پس آپ سب سے، فا بینا پس ہم سے، فا بیہا پس اس عورت سے. اسی طرح اس فا کو اگر ہم فی ہی کے ساتھ ملائیں تو کیا ٹیبل بنے گا؟ کون کرنا چاہے گا؟ جی سسٹر آمینہ آپ کی باری ہے، آپ کیجئے، انمیوٹ کریں. اوکے، ان کے ہاں پرابلم ہے. فیضا آپ انمیوٹ کر کے یہ فی کے ساتھ ٹیبل کریں، فا کے ساتھ. وفیہ اس میں پس وفیہم اس میں فا کا ترجمہ پس ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے. پس ان سب میں، ففی کا پس آپ میں، ففیا پس مجھ میں، ففی کم پس آپ سب میں، ففینا پس ہم سب میں، ففیہا پس اس عورت میں. جی ہاں، اسی طرح اس کو اگر ہم علیہ کے ساتھ فا کو ملائیں تو کوشش کیجئے جی فرزانہ ناہید. فعلیہ اس پر، پا پس کا فعلیہ ترجمہ بھی لیں گے نا، فا کا ترجمہ کیا لیں گے؟ پس اس پر. فعلیہ پس اس پر، فعلیہم پس ان سب پر، فعلیکا پس آپ پر، فعلیہ پس مجھ پر، فعلیکم پس آپ سب پر، فعلینا پس ہم سب پر، فعلیہا پس اس عورت پر. گڈ. جی سسٹر زبیدہ آپ جو ہے یہ بی ہی کا ٹیبل فا کے ساتھ ملا کے کر دیجئے. جی فبی ہی بس اس پر اور اس کے ساتھ ہاں ہاں اس پر ہاں فبیہم پس ان سب پر فبی کا پس آپ پر یہ پر ہاں نہیں ہے، یہ فبی ہی بی کے معنی ہے سے سے، ہے تو ہاں یہ ہے فبی جی فبی ہی بس آپ سے فبی ہی بس مجھ سے فبی کم بس آپ سب سے فبینا بس ہم سے فبیہا بس اس عورت سے. تو اصل میں ٹیبل تو یہی ہے، بی ہی فی ہی علیہ، لیکن ہم نے یہ سیکھا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ ہم واو کو بھی جوڑ سکتے ہیں اور فا کو. جب واو کو جوڑیں گے تو اور کے معنی آ جائیں گے، جب فا کو جوڑیں گے تو پس کے معنی آ جائیں گے. تو آئیے اب یہ الفاظ کو آپ پہچانیے. الہدا اسم فعل حرف میں سے کیا ہے بھائی؟ اسم ہے، اس میں یہ معرفہ اسم معرفہ ہے خاص. واحد ہے، جمع ہے؟ واحد
वाहिद और वाहिद, मुजक्कर है वाहिद है, मुअन्नस है? कर मुज़क्कर, मुअन्नस है, मुजक्कर मुअन्नस ये कैसे हो सकता है? दो में से एक ही होगा, या मुजक्कर होगा या मुअन्नस है, मुज़क्कर, खबीरुन इसम फेल हर्फ में से क्या है? इसम, कौन सा इसम है? खबर इसम, कौन सा है? इसम वाहिद, नकरा है, आम है। इसम और फिर नकरा उसके वाहिद, बाद वाहिद है, फिर उसके बाद मुजक्कर है या मुअन्नस है? मुज़क्कर है। मुजक्कर है। फाबीमा टुकड़े कीजिए। फा फा माँ, तीन दो टुकड़े, टुकड़े फा बी और मा। अब देखें फा का क्या मतलब है बी माँ, बस और बी बस के मैनी है हाँ क्या से या साथ, से और माँ के मैनी है क्या या या हाँ है नहीं, नहीं। तो ये होगा क्या बस। क्या नहीं, हाँ चले, बिल बैयनात पहले तो टुकड़े कीजिए। बी बी अलहदा होगा, जैसे बी अलहदा और होगा ये बन जाएगा अलबय्यिनात, अल बैयनात। तो अल बैयनात को पहचानिए, इसम फेल हर्फ में से क्या है? सर इसम है, इसम मारफा है ये मुअन्नस है, जवाब मारफा इसम वाहिद है, और इसम वाहिद कहाँ से हो मारफा गया? और ना मुअन्नस, वाहिद कहाँ से हो गया? अलिफ ता आ रहा है जमा, इसमें आखिर में, तो मुअन्नस की जमा है, वाहिद हो ही नहीं सकता। जमा है, जमा, हाँ जमा जी, मुअन्नस, इससे देखें इस लफ्ज को, फी सबील टुकड़े कीजिए, कितने टुकड़े होंगे? सी एक हो फी गया, और सबील, दो दो टुकड़े, टुकड़े, अब फी जो है ये तो हर्फ है, ये तो मुझे पक्का तो पता है। सबील आप लोग बताएंगे ये इसम फेल हर्फ में नकरा से? इसम नकरा है और सबील वाहद इसम इसम है, है, मुज़क्कर है। नकरा है, वाहिद इसम है नकरा है, और वाहिद है, मुज़क्कर है। कौमिन मुज़क्कर है, इसम फेल हर्फ के बारे में क्या ख्याल? इसम नकरा है सर। नकरा है, इसम वाहिद है, है, मुज़क्कर है। अला कुल्ली टुकड़े करें पहले तो अला हर्फ है, जी। अला हर्फ है, कुल्ली भी हर्फ है, नहीं, कुल्ली जो है ये याद रख लीजिए, कुल्ली जो है ये इसम होता है, और इसी तरह कुल्ली के नाम से आएगा, इस पे तनवीन नहीं होती। तो लिहाजा कुल्ली जो है इसम है, वाहिद है, नकरा है और मुजक्कर है। अल कलाइदा इसम फेल हर्फ में से क्या है? सर इसम है, इसम क्योंकि मारफा है, इसम, मारफा है, और फिर जो है आखिर में गोलतानी है तो मुजक्कर है। अब ये हमें नहीं पता अल कलाइदा मुज़क्कर वाहिद है है, या जमा, ये जब कभी आएगा वहां पे इसे देखेंगे, ये वैसे वाहिद है। बेइज़्न ही जी, इसके टुकड़े करें पहले तो। सी हाँ, तीन टुकड़े या में, बी इज़न और ही। बी जो है हरफ, आगे इज़न के बारे में क्या ख्याल है? ये भी इसम होता है, इज़न जो है ना इजाजत, इसम होता है। और ही जो है, ही के बारे में बताइए, ये क्या इसम फेल हर्फ में से? ही उससे, ये इसम ज़मीर है, हर्फ है, हर्फ नहीं है बेटा, ये जमीर है। हु हुम का ई कुम ना, ये सब जमीर है, इसम इसम। ज़मीर, तो लिहाजा ही जो है तीन हर्फ टुकड़े हो गए नहीं ना, है, ये इसम है, क्योंकि ये जमायर हैं। जी, तमाम जमायर जो है वो इसम होते हैं, ये हमने पहले दिन ही सीखा था। व अला टुकड़े कीजिए। दोनों हर्फ हैं, वाव और अला, हाँ, दो हैं और दोनों हर्फ हैं। अलई अलीमुन, अलीमुन जी इसम फेल हर्फ में से क्या है? अलीम इसम, इसम है, इसम है, मारफा है, इसम नकरा है? नकरा है, हाँ, नकरा वाहिद है, वाहद मुज़क्कर मुजक्कर है, मुअन्नस है? वाहिद है, वाहिद वाहिद है, मुज़क्कर मुजक्कर है, मुअन्नस है? मुज़क्कर, मुजक्कर है, क्यों? गोलता नहीं है। मुज़क्कर, अलैकुम टुकड़े कीजिए। अलैकुम, सर ये ना अलई जो है वो हर्फ है, कुम जो है इसम अला ज़मीर ये है, असल में है अलई अला, पर कुम अला और कुम। तो अला हर्फ है, कुम जो है जमीर है, तो जमीर जो है वो इसम होती है, लिहाजा कुम जो है इसम है। फिस समाई टुकड़े की, ज़मीर है, फी और फी हरफ असमाई, दो टुकड़े फी हैं, फी हर्फ और और असम। फी समाई जो है हरफ इसम मारफा, इसमें मारफा है और और वाहिद है या जमा है? और वाहद जमा है, नहीं, ये वाहिद है, और बड़ी दिलचस्प बात है, इसके आखिर में गोलतानी है, फिर भी ये मोन्नेस है। असमा जो है अरबी में ठीक, मोन्नेस होता है, और इसकी जमा होता है समावात, अलिफ ता के साथ। आसमान, ठीक ठीक, अच्छा, नकीबन इसम फेल हर्फ में से क्या है? सर इसम नकरा इसम है, इसम है, क्योंकि दो जबर आ गए हैं, इसम तो नकरा तनवीन है, से पता चला इसम है, नकरा है, मुजक्कर है और और वाहिद। और मुज़क्कर है,
واحد ہے. فی الحال اسے آپ واحد کر لیں، اگرچہ یہ واحد نہیں، یہ تسنیہ ہوتا ہے. بغیر، بغیر یہ جو ہے اسم ہے، جیسے کلی تھا اسی طرح بغیر جو ہے یہ بھی تنوین کے بغیر آئے گا تو اس کو اسم. بھی اسم ہوگا. الحرم، یہ تو پہچان لیجئے، اس میں تو علامت آ گئی ہے. اسم معرفہ ہے اور واحد ہے مذکر ہے. گڈ. سر یہ نا اسم معرفہ ہے جی، اور نہ اسم اور ہے، باللہ اللہ معرفہ سے، ہے، بی اور واحد اللہ. ہے، اسم معرفہ مذکر ہے. باللہ کے جو ہے ٹکڑے کیجئے، لفظ باللہ کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ بی 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 اور اللہ اللہ. اور اللہ. اللہ بی جو ہے حرف اور اللہ جو ہے اس میں جلالہ یعنی اسم. اسم. اس میں حسنن، جلالہ. حسنن اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم اسم ہے. اسم ہے، اسم نکرہ ہے، مذکر ہے، نکرہ. بس اتنا ہی اسم یاد ہے، رکھیے. نکرہ ہے، مذکر ہے. مذکر ہے، یہ اصل میں تسنیہ بیما ہے، بولا یہ جب آئے گا بی بتائیں. بیما، بی حرف ہے، بیما بی ماں بی حرف ہے، بی اور ماں ما دونوں ہی حروف ہیں. ماں جو ہے اسم کے طور پہ بھی آتا ہے اور حرف. یہاں پہ ہم اسے حرف لیں گے کیونکہ ابھی تک ہم اسے حرف کے طور پہ پڑھتے ہیں. جب یہ اسم کے طور پہ پڑھیں گے آپ اگلی کلاس میں، پھر وہاں بتائیں گے کہ اسے کیسے کریں. بی آیاتینا، ٹکڑے کیجئے. 3 ٹکڑے سر، بی، آیت اور نا. نہیں، بی یہ 2 حرف ٹکڑے. ہے. یا تینا. ہاں، بی آیاتینا، آیاتینا جو ہے یہ اصل میں فعل سے آ رہا ہے. تو چلیے اس کو یہاں چھوڑ دیجئے. البیتا کا جو ہے کریں، یہ آسان ہے. اسم ہے، اسم اسم معرفہ ہے معرفہ اسم اور جمع معرفہ ہے. اور اسم ہے. ذکر مؤنث جمع. مونس جمع کہاں سے آ گئی؟ البیتا، الف تو اس پہ ہے ہی نہیں، یہ سر بیت ہے، مذکر ہے، مذکر ہے. جی، مذکر ہے. فی ہما، فی جو ہے حرف ہے، ہما جو ہے یہ اسم ہے، یہ 2 کے فی لیے ہے. ہوتا ہے. ہما جو ہے 2 کے لیے ہوتا ہے، بس صرف اتنا یاد رکھیے یہ 2 کا صیغہ ہے. بی باسطن، ٹکڑے کیجئے. بی باسطن باسطن. سر یہ بی علیحدہ، باسطن، باسط اسم ہے اور مذکر ہے. بی جو ہے حرف ہے، اور پہلے اسے علیحدہ کر دیں گے. بی بی حرف ہے. اب باسط جو ہے یہ کیا ہے؟ اسم ہے، کیوں 2 زیر کے ساتھ آ رہا ہے، نام ہے اور مذکر کا نام ہوتا ہے اور واحد ہے. فیہا، یہ تو بہت آسان ہے، یہ آج ہم نے ٹیبل میں سیکھا بھی تھا مؤنث کے ساتھ. فی ہا. سر فی اور ہا 2 ٹکڑے. جی، اور نا ہا جو ہے اسم ضمیر، ضمیر ہے، اسم مؤنث ضمیر ہے اور مؤنث اور بھی ہے. مؤنث ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور ہی جو فی جو ہے وہ کیا ہے؟ حرف ہے. عظیم، اسم حرف ہے، اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم ہے، مذکر ہے، اسم نکرہ ہے اور واحد ہے. مذکر ہے. المسجدی، سر اسم ہے، اسم اسم معرفہ معرفہ ہے، اسم اسم واحد معرفہ ہے اور اور واحد ہے اور نہ مذکر ہے. فی غفلتن، فی حرف فی ہے، اور غفلتن، فی حرف ہو گیا، غفلتن جو ہے گمراہی. فعل ہو گیا. غفلت گمراہی. فعل نہیں ہوا، فعل 2 اور نہ زیر آ رہے ہیں، تنوین آ رہی ہے تو اسم ہے. اسم نکرہ ہے، نکرہ واحد ہے. اور گولتا آ رہی ہے تو مؤنث کا لفظ ہے. ہاں، علیہ، این اس پر. این این سر لے علیہ ہی. اور بی، علیہ جو ہے علیہ آج ٹیبل کیا تھا. علیہ، علا اور ہی. علا جو ہے حرف، لا ہی سے جو ہے ضمیر اسم. حرف اور ہی، یہ بھی آج پڑھا تھا. بی بی اور بی بی ہے کیا کہتے ہیں، بی حرف اور اس میں اسم ضمیر ضمیر ہے، ہے. بے حرف ہے، اس میں ضمیر ہے اور واحد ہے اور مذکر ہے. اچھا، اب میوٹ کر لیجیے. اب آپ کو نقطہ تعلیم بتاتے ہیں. آج کا نقطہ یہ، آپ جو بھی یاد کریں آپ بھول جائیں گے. بھئی یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا. اسی لیے آپ کو دہرانے کی ضرورت ہے، لیکن دہرانا بہت ہی ضروری ہے، مگر اس کا طریقہ جاننا اس سے بھی زیادہ ہے. مثلا آپ جو کچھ بھی جانتے ہیں، یاد کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے 100 باتیں سیکھتے ہیں تو 1 گھنٹے کے بعد اس میں سے 70 بھول جاتے ہیں. اگر آپ 1 گھنٹے کے بعد دوبارہ یاد کر لیں، پھر کیا ہوتا ہے 1 دن تک تو یاد رہتا ہے، لیکن 1 دن کے بعد پھر 70% بھول جاتا ہے. آپ 1 دن کے بعد پھر دوہرا لیں تو وہ آپ کو 1 ہفتے تک تو یاد رہے گا،
لیکن ایک ہفتے کے بعد کیا ہوگا؟ پھر 70% بھول جائے گا۔ اب اگر آپ ایک ہفتے کے بعد بھی دہرا لیں تو وہ آپ کو ایک مہینے تک تو یاد رہے گا، لیکن ایک مہینے کے بعد پھر 70% بھول جائے گا۔ آپ ایک مہینے کے بعد دہرا لیں تو وہ آپ کو 6 مہینے تک یاد رہے گا، لیکن 6 مہینے کے بعد 70% بھول جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں بار بار چیز کو یاد کرنے دہرانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلی دہرائی آپ 1 گھنٹے کی بات کریں، جو کچھ آپ یاد کر لیتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں آپ کو یاد ہو گیا، اس کو چھوڑ دیجئے، اپنا کوئی اور کام کیجئے اور 1 گھنٹے کے بعد اسے دہرائیے۔ اگر جتنا یاد ہے ٹھیک، جتنا نہیں ہے اسے دوبارہ سے پکا کر لیجئے۔ پھر 1 دن کے لیے اسے چھوڑ دیجئے، اگلے دن پھر اسے جو ہے دہرائیے، اس میں آپ کو 30% یاد ہوگا، پھر سے جو ہے اسے دہرائیے، پکا کر لیجئے، تو 1 ہفتے کے لیے چھوڑ دیں، 1 ہفتے کے بعد پھر دہرائیں، اور پھر اسی طرح 1 مہینے کے بعد دہرائیں، پھر 6 مہینے کے بعد، تو وہ چیز آپ کو کبھی نہیں بھولے گی۔ میں نے یہ بات ہوگی کوئی 65-7 کی بات ہوگی جب میں پرائمری میں تھا، اس وقت ٹیبل یاد کیے تھے، مجھے آج بھی 20 تک ٹیبل آتے ہیں۔ کبھی کبھی کسی کلاس میں سنا دیتا ہوں تو وہ میری ریویژن ہو جاتی ہے۔ تو آپ بھی جب دہرانا چاہتے ہیں، کسی چیز کو پکا کرنا چاہتے ہیں، پہلے بار اسے توجہ سے یاد کر کے چھوڑ کے 1 گھنٹے کے بعد دہرا لیجئے، پھر 1 دن کے بعد دہرا لیجئے، پھر 1 ہفتے کے بعد دہرا لیجئے، پھر 1 مہینے کے بعد، پھر 6 مہینے۔ دہرانے سے یہ مراد نہیں کہ اس کو پڑھ لیں، بلکہ یہ اس کو پھر سے دوبارہ سے پکی طرح یاد کر لیں۔ تو آئیے آج کے سوال کو دیکھتے ہیں۔ من کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طرف، پر، سے، پاس، ABCD۔ جی سے گڈ۔ صراط کا معنی بتائیے، وہ لوگ سیدھا رستہ لے۔ راستہ، سی، راستہ اللہ اکبر کا معنی اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بلند ہے، اللہ اللہ کی سب سے ذات قابل بڑا ہے، تعریف۔ اللہ سب سے اللہ بڑا ہے۔ سب سے بڑا ہے۔ من ربکم کا ترجمہ ہوگا آپ سب کے رب کے پاس، آپ سب کے رب کی طرف سے، ہم سب کے رب کی طرف سے، میرے رب کی طرف سے، ABC۔ آپ سب کے آپ سب کے رب کی کم طرف کم سے۔ آیا ہے نا، کم کا مطلب ہوتا ہے آپ سب کے رب کی طرف سے۔ نوم و کم کے معنی ہیں ان سب کی نیند، اس کی نیند، آپ سب کی نیند، میری نیند۔ آپ سب کی آپ نیند، سب کی نیند۔ جی عبدہ کا ترجمہ ہوگا ان سب کے غلام، اس کے بندے، ان سب کا غلام، اس کا بندہ، اس کا بندہ، اس کا ڈی اس بندہ۔ کے بندے نہیں ہے، بندہ ہے، یہ عباد نہیں ہے، یہ عبد ہے۔ عبد واحد ہوتا ہے، عباد جمع ہوتا ہے۔ اجعلنی کے معنی یہ بنا مجھے، بنا ان سب کو، وہ بناتا ہے مجھے، بناؤ سے ABCD۔ جلدی بنا مجھے۔ التوابین کا ترجمہ ہوگا توبہ کرنے والا۔ خوب توبہ کرنے والے، سی، ہاں یہ جمع کا لفظ ہے، آپ نے خوب توبہ کرنے والا کہا، یہ درست تھا۔ جو وضو کے بعد دعا پڑھے گا تو وہ کیا علم پائے گا، اللہ اس سے راضی ہوگا، اس کے لیے جنت کے 8 سی، دروازے کھول دیے جائیں گے، اس کے لیے جہنم کے 7 دروازے سی، بند کر۔ جنت کے اس 8 کے دروازے لیے کھول دیے۔ جنت کے 8 دروازے 8 کھول دیے دروازے جائیں۔ کھول دیں گے۔ المتطہرین کا مطلب ہے پاک رکھتے ہیں اپنے کپڑوں کو، اپنی سوچ کو، اپنے گھروں کو، اپنے ایمان کو، ABCD۔ آل، آل سچی توبہ کا طریقہ یہ ہے، گناہ کو چھوڑنا، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا، ندامت محسوس کرنا، دوسروں سے جو غلط طریقے سے لیا اسے لوٹانا، ABCD۔ سی، اور سارے وضو کے بعد دعا میں توحید پر زور دیا گیا ہے، 1 مرتبہ، 3، 2 یا 4، ABCD۔ 3 مرتبہ۔ ڈی، رسول من اللہ کا ترجمہ ہوگا رسول اللہ کی طرف سے، کئی رسول اللہ کی طرف سے، ایک رسول اللہ کی طرف سے، بہت سے سی، رسول اللہ کی طرف سی، سی، ایک رسول اللہ کی طرف سے۔ سے۔ اس کے بعد ہے وَلِلْمُؤْمِنِينَ کے معنی ہے مومن مردوں کے لیے اور مومن عورتوں کے لیے، اور مومن عورتوں کے لیے اور مومن مردوں کے لیے، ABCD۔ بی اور مومن مردوں کے لیے۔ جی من رب ہی کے معنی ہے میرے رب کی طرف سے، اس کے رب کی طرف سے، اس عورت کے رب کی طرف سے، اس کے رب کی طرف سے۔ اس کے رب کی طرف سے، من رب ہی آیا ہے، مذکر کا ہے۔ اعوذ بکا کا مطلب بتائیے، میں اس کی پناہ مانگتا ہوں، میں خود سے پناہ مانگتا ہوں، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ مانگوں گا تیری، ABCD۔ کا سی، لفظ ہے
فی میں آپ پناہ مانگتا ہوں. اس کے میں دو آپ معنی کی ہوتے ہیں. پناہ مانگتا اعوذ یہ مضارع ہے، اس کے دو ترجمے ہوتے ہیں. میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ مانگوں گا. آمنت باللہ کے معنی ہے میں اللہ پر ایمان لایا، میں ایمان لایا اللہ کی طرف سے، میں ایمان لایا اللہ کے لیے، میں ایمان لایا ABCD. اے گڈ. اے ترجمہ کیجئے تم سب میں، فیکم، منکم، لکم، علیکم ABCD. فیکم اے اے فیکم تم سب میں. فی سبیل اللہ کا ترجمہ اللہ کی راہ کے لیے، اللہ کی راہ تک، اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ پر ABCD. سی یہ اللہ کی راہ میں. فی اللہ کی حل راہ میں. فیکم خیر کا عربی میں جواب ہوگا نام فیہم خیر، نام فیہی خیر، نام فینا خیر، نام فیہ خیر ABC. نام فینا فی خیر فی. کم کا جواب فینا ہمیشہ خیر. نا سے ہوگا. علیہم کا ترجمہ ہوگا اس پر، تم سب پر، ان سب پر، ہم پر ABCD. ان سب پر. ان سی سب ان سب پر. السلام علینا کا ترجمہ ہوگا سلامتی ہو اس پر، سلامتی ہو ہم پر، سلامتی ہو ان سب پر، سلامتی ہو تم پر بی ABC. سلامتی ہو ہم پر. گڈ. ترجمہ کیجئے ان سب پر جو فد لذینہ من اللذینہ علی اللذینہ باللذینہ ABCD. من الذین پر کا علی لفظ ہے، الذین. پر علی سی اللذینہ. فی ہی کا مونس بتائے، فی کا، فیہم، فی ہی. فیہا ہاں ڈی. اللہ عبدنا کے معنی ہمارے بندے پر، ان سب کے غلام پر، اس کے بندے پر، اس کے غلام پر اے ABCD. اے گڈ. الحمدللہ. یاد رکھیے آج کے اس سبق نمبر 6 کے اختتام پر آپ نے اب تک 63 الفاظ سیکھے ہیں جو قرآن میں 23,267 بار آئے ہیں. الحمدللہ ہماری بیٹری بڑی تیزی سے چارج ہو رہی ہے اور ہم نے 40,111 جو ہے الفاظ یاد کرتے ہیں. آپ منتخب ہیں، اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے. اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے. ربی زدنی علما کا ورد رکھیے اور کہیے اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کیجیے. اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. تو آج کا سبق اختتام پذیر ہوا. آپ کے اگر کوئی سوالات ہیں تو آپ پوچھیے.